میں اور چچی پچھلے 3 دن سے گھر پر اکیلے تھے۔ میری چچی بہت خوبصورت ہے۔ چچی مجھ سے گھر کے چھوٹے موٹے کام کروا لیتی۔ صبح صبح دودھ ختم ہو گیا تھا۔ چچی نے مجھے دودھ لینے باہر بھیجا تھا۔ واپس آ کر دودھ کے برتن کو فریج میں رکھا اور چچی کو بتانے ان کے کمرے میں چلا گیا، پر سامنے جو منظر تھا وہ پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چچی شاید نہا کر نکلی تھی اور اس وقت ان کے بدن پر صرف انڈر گارمنٹس ہی تھے۔ ان کا بے داغ جسم اس وقت قہر برسا رہا تھا اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ چچی نے آواز دے کر پوچھ لیا، دودھ لے آئے ہو؟ میرے حلق سے تو جیسے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے صرف سر ہلایا تو آفت آہستہ قدموں سے میری طرف چلتی آئی اور میرے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر اٹھایا اور کہا، کیا ہوا؟ میں نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں چاچی۔ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وسیم سچ سچ بتا، میرا اس طرح آپ کے سامنے آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ میں نے سر ہلایا اور دوبارہ سر جھکا کر کہا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کے جسم کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں تو آپ غلط ہیں میڈم۔ مانا کہ آپ کے جسم آپ کی محبت کا اظہار کا ذریعہ ہے، پر یہی سب کچھ نہیں ہے۔ چچی نے ایک لمبا سانس لیا اور مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں دیوانہ ہوں، اور پھر میرے گال کو تپ تپاتے ہوئے کہا، وسیم، مگر جسم کے بغیر بھی تو کوئی محبت مکمل نہیں ہوتی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، پر اس وقت اپنے چہرے پر اندر کے جذبات کو ظاہر کرنے کا مطلب تھا کہ چچی کے لیے ان کا ٹوائے بن کر رہا، جو مجھے کسی صورتحال قبول نہیں تھا، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ رسائی ہو تو مکمل، اختیار ہو تو مکمل، اور جب میں محبت کروں تو وہ بھی مکمل ہو جس میں اپنے جذبات کا اظہار کھل کر سکوں، نہ کہ دوسروں کے اشارے پر ناچتا رہوں۔ میں نے دوبارہ سر اٹھایا اور کہا، پر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنائیں اور پھر زندگی بھر کے لیے مجھے اپنے دیدار سے محروم کر دیں۔ چچی کے لیے بہت نازک مرحلہ تھا، کیونکہ میں نے وہ بات کر دی تھی۔ اگر وہ میری بات مان لیتی تو مجھے کمپلیٹ ایکسیس مل جانی تھی، اور اگر انکار کر دیتی تو ان کی شہوت ان سے کچھ ایسا کرا دیتی جس میں وہ مجھ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی شرمندہ رہتی۔ وہ پلٹی اور میں نے اپنے جسم کو پکڑ کر دبا کر اسے راضی کیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو چچی کی مٹکتی ایک چھوٹی سب سے کچھ بول جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ چچی بستر پر بیٹھ گئی اور کہا، وسیم میرے پاس آؤ، یہاں بیٹھو۔ میں آرام سے چلتا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا، وسیم جو مل جائے اس پر شکر کر لینا چاہیے، ایسے وقت میں سب کچھ ڈیمانڈ کنفرم نعمت ہوتی ہے۔ میں ہلکا مسکرایا اور ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ انہوں نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، کہ تم کفران نعمت کر رہے ہو؟ میں نے کہکا لگایا اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ اسے کفران نعمت کہہ رہی ہیں تو مجھے ناشکرہ کہلوانا منظور ہے، پر میں آپ کو اور خود کو کسی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں محبت کی آخری حد تک جانا چاہتا ہوں، پر چند لمحے کا خیرات میں ملا ہوا دھوکہ نہیں مجھے چاہیے۔ میں جو چاہتا ہوں وہ تمام عمر کا روگ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ دے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس خوش فہمی میں ہی رہ لوں گا کہ آپ نے راستہ دکھایا تھا، پر میں خود اس راستے پر نہیں چلا۔ چچی کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی، وسیم، مجھ سے لپٹ گئی اور میرے ہاتھوں نے چچی کو گرد گھیرا بنا لیا اور میں نے ان کا چہرے پر ان کا پیار کا جواب دینا شروع کر دیا۔ چچی مجھ سے لپٹی جا رہی تھی، ان کے جسم سے اٹھتی مہک اور گرماہٹ سے میں خود بے ہوش ہو جا رہا تھا۔ میں نے چچی پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ان کے جسم میں کپ کپاہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا، پر ان کے پیار کرنے کا انداز بہت سحر انگیز تھا۔ چچی نے ہلکی سی چیخ ماری اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ میں اس وقت ٹائم ضائع کرنے میں موڈ میں نہیں تھا۔ تھر تھراتے جسم کا نظارہ اتنا ہی پرلطف تھا جتنا کسی حسین شام میں ڈوبتے سورج کے کسی حسین وادی کے پیچھے ڈوبتے دیکھنا، مگر اس نظارے میں شہوت کا عنصر اسے اور بھی سحر بنا رہا تھا۔ چچی نے آنکھیں کھول دی اور میری جانب دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، میری ہیر، میں آپ کو کھونا چاہتا نہیں ہوں، اپنے آپ پر تم قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اس گستاخی کی اجازت ہے؟
چچی نے مشکل سے ہنستے ہوئے اپنی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے کہا، اوئے رانجھے، میں تیرے لیے مر رہی ہوں اور تجھے ڈائیلاگ بازی سوجھ رہی ہے؟ نہ تنگ کرنا یار، اور برداشت نہیں ہوتا اب۔ اور میری طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا، وسیم، میں تو تمہیں بچہ سمجھ رہی تھی، تم تو اچھے خاصے ہتھیار کے مالک ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کا جواب دیا، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چچی بھی اٹھی اور میری گود میں دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ پلٹی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی اور کہا، رانجھے، سب حدیں پھیلانگنے کا وقت آ گیا ہے، آ جاؤ اور میرے جسم کو اپنا پیار سے بھر دو، مجھے پاگل کر دو۔ ہم دونوں بری طرح تھک چکے تھے، پر اتنی مشقت کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم دونوں سو گئے۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چچی میرے سینے پر سر رکھے بہت سکون سے سو رہی ہیں۔ میں نے چچی کی طرف دیکھا اور سچا کیا خوبصورت اور بھرپور عورت ہے۔ مجھے اب ان کے اٹھنے کا انتظار تھا تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ چچا کا فیصلہ کہیں وقتی جذبات کا نتیجہ تو نہیں تھا۔ اگر ایسا تھا تو مجھے مزید محنت کرنی تھی، اور اگر انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کیا تھا تو میری تو لاٹری ہی لگ گئی تھی۔ چچی نے کروٹ بدلی اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ لگے رہو، مگر اسی وقت چچی کے موبائل کی گھنٹی بجی اور چچی ہڑبڑا کر اٹھی۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اپنا جسم دیکھا اور پلٹ کر ٹپائی سے اپنا موبائل اٹھانے لگی۔ چچی موبائل اٹھا کر سیدھی ہوئی اور موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف شاید چچو تھے۔ اب چچی کا اور میری محنت کا امتحان تھا۔ یا تو چچی کسی جذباتی دباؤ میں چلی جاتی یا پھر میری موجیں ہو جانی تھی۔ چچی نے چچو سے بات کرنا شروع کی اور میرا ہاتھ جھٹکتے سے اپنے نیچے سے نکال دیا۔ مجھے لگا کہ بھائی کام خراب ہو گیا۔ چچی صرف ہوں ہاں میں بات کر رہی تھی، یعنی وہ پریشان ہے۔ پھر شاید دوسری طرف سے میرے بارے میں پوچھا گیا تو چچی نے مجھے بہت ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور کہا، باہر گیا ہوا ہے۔ پھر چچو کی طرف سے بات ختم کی گئی اور شاید ایک پپی ادھر سے دی گئی۔ جواب میں چچی نے میری طرف دیکھا اور فون کو چوم کر کال کاٹ دی۔ میری ایسی تیسی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ مجھے پانی چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ چچی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، پر اس وقت وہاں سے ہٹنا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے والی بات تھی۔ میں نے سکون سے اپنے کپڑے پہنے اور چچی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی مجھے لگا کہ چچی واش روم میں رو رہی ہیں۔ ان کے سسکنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس گیا اور کہا، کیا آپ ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا، چچی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اندر سے آواز آئی، وسیم، میں تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز اپنے روم میں جاؤ، کہیں باہر چلے جاؤ۔ میں نے کہا، اوکے، پر آپ ٹھیک ہیں نا؟ چچی نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیوں وہ رو رہی ہیں؟ جس کا ڈر تھا۔ انٹیوں کی عادت ہے، پہلی دفعہ کام ڈالنے کے بعد ان پر وفا اور شرافت کا دورہ لازمی پڑتا ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، پر اس وقت پتہ نہیں انہیں یہ رونا دھونا کیوں یاد آ جاتا ہے۔ خیر، میں بھی بوجھل قدموں سے اپنے کمرے تک آیا اور واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ پھر دوبارہ چچی کے کمرے کے پاس گیا۔ اندر سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ چچی بیڈ پر ٹیک لگائے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، کچھ نہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، کیا بات ہے چچی، کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ انہوں نے میری طرف دیکھتے بغیر کہا، وسیم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے تمہارے چچو کے ساتھ بددیانتی کر دی ہے۔ میں نے دھوکہ دیا ہے ان کے پیار میں، ان کے اعتبار کو، اور تم پوچھ رہے ہو کیا ہو گیا؟ میں ان سے تھوڑے فاصلے پر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ کچھ غلط نہیں ہوا آپ سے، آپ اپنے آپ کو تکلیف مت دیں۔ چچی نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، وسیم، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، نہ میں تمہارے اتنے قریب آتی، نہ مجھ سے یہ سب کچھ ہوتا۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں کھڑا ہوا اور کہا، چچی، اگر آپ اپنے جرم سمجھ رہی ہیں تو میں بھی اس کا جرم میں برابر ہوں، اور آئے کی بات آپ کے سامنے دفع ہونے والی تو میں ہو جاؤں گا، پر کیا اس سے کچھ تبدیل ہو جائے گا؟ جو کچھ ہو چکا ہے
اب سر پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا، میں نے تو یہ سب کچھ آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پر چلے آپ کی مرضی، جیسے آپ خوش ویسے میں خوش۔ یہ کہہ کر میں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا اور سوچا کہ بھائی کچھ بڑا کرنا پڑے گا، پھر کپڑے چینج کیے اور باہر نکل گیا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، کچھ بونڈی کی، کچھ کھایا پیا، کچھ اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ بہت جگہ میں تیرے صبر کا امتحان لینے کے لیے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، چچی کا فون آ گیا، میں نے کال بیزی کی، دوسری دفعہ کال آئی تو میں نے بیزی کر کے فون بند کر دیا۔ اندر سے بے چینی تو مجھے بھی ہو رہی تھی، پر اب ناراضگی بھی تو دکھانی تھی۔ رات کے 10 بجے تو میں چچو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ذہن میں اگلا قدم بھی تھا، اگر گھر پہنچتا تو چچی لان میں ٹہر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارا۔ دائیں کان میں ٹون ٹون کی آواز آنے لگی، پر اپنے غصے اور ڈر کو قابو کیا اور معصوم سی شکل بنا کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے غصے سے کہا، فون کیوں بند کر دیا تھا؟ میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں، اور کہاں تھے سارا دن؟ کوئی ہوش بھی ہے کہ پیچھے کوئی انتظار کر رہا ہوگا؟ میں نے چچی کی طرف ایک دفعہ دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ چچی مجھے آواز دیتی رہی، پر میں نہیں رکا اور پھر اپنا بیگ تیار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں چچی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر مجھے اپنا بیگ تیار کرتے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آئی اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اور میرے ہاتھ میں پکڑا سوٹ چھین لیا۔ میں نے دنیا کا سارا دکھ اپنے چہرے پر طاری کیا اور کہا، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ آپ کی نظر سے دور ہو جاؤں، تو جا رہا ہوں اپنے گھر، ورنہ آپ مجھے دیکھ کر بھڑک جائیں گی اور دکھی ہو جائیں گی، اور میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ چچی نے میرے گال پر ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے ہو کر اپنے گال سے ان کا ہاتھ ہٹایا۔ وہ تھوڑی رکی اور بولی، وسیم سوری یار، معاف کر دو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اس وقت، میں ایسے کیوں سوچنے لگ گئی تھی؟ یہ تو تم سے محبت کرنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا، اور تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، میں نے خود ہی تمہیں راغب کیا تھا۔ سوری نا یار، معاف کر دو پلیز، ایک نہ سمجھو محبوب جان کر۔ میں نے لمبی سانس لی اور کہا، اپنا رویہ دیکھا تھا آپ نے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے زبردستی کی ہو آپ کے ساتھ۔ مجھے تو آپ اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے، میں نے کیا سمجھا تھا اور آپ کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر چچی کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور ان کے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور کہا، بہت ظالم ہو تم میری ہیر، میں تو پاگل ہوا پھر رہا ہوں تمہارے لیے، اور تم نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ چچی نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر سر جھکا کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں میڈم، مجھے اور مت شرمندہ کرو، میں سمجھ لوں گا کہ آپ کا میرے ساتھ بس ایک خواب ہی تھا جو ایک فون کال پر ہی ٹوٹ گیا۔ چچی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا، وسیم نہ کرو میری جان، میں اب نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ میں تھوڑی دیر چچی کے گلے لگ کر جھوٹ موٹ کر روتا رہا، پھر چچی مجھ سے علیحدہ ہوئی اور کہا، چلو کھانا کھا لو، مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ صبح سے میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو چچی نے کہا، وسیم پلیز نہ یار، اتنی سزا تو مت دو، اب کچھ کھا لو، دیکھ لو کیا شکل نکل آئی ہے۔ ایک ہی دن میں مجھے ہنسی تو بہت آئی، پر خاموش رہا، اور چچی میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ڈائننگ تک لے آئی اور پھر دوڑ دوڑ کر میرے لیے کھانا لگانے لگی۔ جب لگا چکی تھی تو سامنے بیٹھ کر میرے ساتھ ہی کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد میں آرام سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اور سارا دن کی آوارہ گردی کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ رات کے کوئی دوسرے پہر ہوگا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بستر میں آ کر لیٹا ہی مجھے پتہ تو لگ گیا تھا کہ یہ چچی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مگر میں بے سود لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے چچی کی آواز آئی، وسیم اٹھو نا، دیکھو کیا حال ہو رہا ہے میرا۔ میں پوری طرح جاگ چکا تھا۔ چلو آپ کے روم میں چلتے ہیں، یہ بیڈ سنگل ہے، مشکل ہوگی سونے میں۔ تو انہوں نے کہا، پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا، میں نے مسکرا کر کہا۔ چلو، اور میں پیچھے جب وہ میرے کمرے سے لاؤنج میں آئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک باریک سا لباس پہن رکھا ہے جو کچھ بھی نہیں چھپا رہی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اتنی تیز چل رہی تھی کہ جیسے 100 میٹر کی ریس لگی ہو، اور انہوں نے اپنے کمرے میں آتے ساتھ ہی لائٹ آف کی تو میں نے لائٹ جلا دی۔ انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر وہ قیامت خیز انگڑائی لی، اور پھر میری طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں کیسا لگا۔ میں نے بھی آنکھ جھپکی اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ میرا منہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ ہنس پڑی اور کہا، منہ بند کرو ورنہ کچھ دے دوں گی منہ میں۔ میں نے منہ بند کیا اور کہا، دو کیا دینا ہے؟
انہوں نے میرا بازو پکڑا اور بیڈ پر دھکا دے کر گرا دیا اور کہا وسیم مجھے معاف کر دینا۔ اس وقت کم ظرف کے ہوش تھا کہ وہ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہے۔ اس وقت بس وہ چمکتا جسم تھا جس کی طلب اس وقت ہر خیال اور سوچ پر حاوی تھی۔ اب سب کچھ بدلنے والا تھا، مگر جو بھی ہونا تھا اب اچھا نہیں تھا، کیونکہ شجر ممنوع کا پھل کچھ دیر ہی کا مزہ اور سکون دیتا ہے، پھر تکلیف اور پچھتاوا بن جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ کر لینے کے بعد اور کئی دفعہ کر لینے کے بعد ہمیں ایک دوسرے کی چاہ ختم ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ہم ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ پر جب بھی ایک دوسرے سے سامنا ہوتا تو عجیب سا غم اور دکھ سر اٹھانے لگتا اور دل میں خیال آتا کہ کاش ہم اپنے اس رشتے کے تقدس کو پامال نہ کرتے، کیونکہ میں نے صرف اپنی چاچی اور چچو کا مجرم تھا بلکہ اپنے آپ سے شرمندہ بھی تھا۔ رشتوں کے بیچ پردے تھے، رشتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی اگر سب پردے ختم ہو جائیں تو وہ بھی قائم نہیں رہتے۔ کچھ وقت کا لمبا عرصہ دکھ اور تکلیف بھی دے سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ چیزیں ہو جانے کے بعد سمجھ آتی ہے، اور میرے جیسے لوگ جو اپنے آپ کو استاد اور شکاری کہتے ہیں ان کے بھی استاد اور شکاری اس دنیا میں ان سے ٹکراتے ہیں اور حساب برابر کرتے ہیں۔